بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم ایک ایسے شاعر کی کچھ غزلوں پر گفتگو کریں گے جن کا نام ادبی حلقوں میں بھی میری معلومات کی حد تک زیادہ معروف نہیں ہے، تو میں نے اتفاقاً ان کی ایک دو چیزیں پہلے دیکھیں کچھ برس پہلے، تو ان ایک دو غزلوں ہی میں مجھے ان کے اندر ایک بہت جینوین اور فریش شاعر پوشیدہ نظر آیا، تو پھر ان کی شاعری سے دلچسپی بڑھی اور پھر میں نے ان کی کوئی 15-16 غزلیں اکٹھا کیں۔ تو یہ صاحب ہیں ڈاکٹر فیاض احمد صاحب، ڈاکٹر فیاض احمد سالک۔ یہ فی الحال امریکہ میں رہتے ہیں، پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں۔ مجھ سے ان کی 2-1 ملاقاتیں یہیں لاہور میں ہو چکی ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جنہیں دیکھتے ہی، جن کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہی آدمی کے اندر ایک شگفتگی، ایک طمانینت اور انہیں دوست بنانے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت منکسر المزاج ہیں، دوستوں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، نہایت ہمدرد معلوم ہوتے ہیں، اور اتنے اچھے شاعر ہونے کے باوجود طبیعت میں مبالغہ بالکل نہیں ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ منکسر المزاج ہیں، بلکہ انکسار جب نفس میں اپنی جڑ پکڑ لیتا ہے، یعنی انکسار کا مادہ جب کسی شخصیت میں پختہ ہو جاتا ہے تو ایسا آدمی شرمیلا ہو جاتا ہے، حیادار ہو جاتا ہے۔ تو ان کے اندر میں نے ایک ایسا شرمیلا پن بھی دیکھا جو بے نفسی کے بغیر نہیں پیدا ہوتا۔ مطلب یہ شرمیلا پن انہی شخصیتوں کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی اور دوسروں کو ہر پہلو سے اپنے پر فائق جانتی ہیں، بلکہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسروں کے وجود کو اپنے ہونے سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایثار نفس، اس طرح کا انکسار طبیعت مزاج میں ظاہر ہے کہ شرمیلا پن پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ میں اتنا چھوٹا ہوں اور میرے سامنے بیٹھا ہوا ہر آدمی اتنا بڑا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میری شخصیت کے چھوٹے پن کی طرف نگاہ کر کے کہیں مجھے استفادہ کرنے سے روک نہ دے۔ یہ اس طرح کا ان کا مجھے مزاج محسوس ہوا، تو اللہ ان کے اس مزاج کو قائم رکھتے ہوئے انہیں ہر طرح کی قابل رشک بڑائی اور عظمت نصیب فرمائے۔ تو یعنی بڑائی، یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ بڑائی رکھنے والے کو منکسر المزاج بناتی ہے۔ یعنی حقیقی معنوں میں شخصیت وہی بڑی ہوتی ہے جو اپنی بڑائی اور اپنی خوبی سے نہ صرف یہ کہ حسی اور عقلی سطح پر بالکل ناواقف اور نامانوس ہوتی ہے، بلکہ اگر اس کے سامنے اس کی کسی خصوصیت اور خوبی کا کوئی تذکرہ کر دے تو وہ اس آدمی کو سچا ماننے کے باوجود، مطلب اس آدمی کی سچائی پر اعتبار کرنے کے باوجود اس کی اس بات پر کبھی یقین نہیں کرتا، بلکہ اس طرح کی شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے سامنے اگر ان کی تعریف کی جائے، میرا گمان ہے، گمان غالب ہے کہ ڈاکٹر فیاض کی شخصیت ایسی ہی ہے کہ ان کی تعریف کرنے والا ان کا دوست نہیں رہ سکتا۔
مطلب یہ وہ آدمی، یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ ایسے آدمی ہیں کہ یہ اپنی تعریف سننے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، جھجکتے ہیں، بلکہ ایسی ہر بات کو دل سے ناپسند کرتے ہیں۔ تو اب اس مزاج کے ساتھ شاعری کرنا عجیب سی بات ہے، کیونکہ شاعر ایک احساس تعلی میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اور شاعر جو ہیں وہ اپنی شخصیت کے محبس کو گویا اپنا قصر شاہی سمجھنے کے خبط میں مبتلا ہوتے ہیں، اکثر، مطلب سب نہیں، اکثر۔ تو اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک تو ان کی غزلیں پڑھ کے بہت خوشی ہوئی، دوسرے ان سے مل کر مجھے ایسا لگا کہ میں کسی بہت ہی قیمتی روایت کے ایک زندہ وارث سے مل رہا ہوں۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے استفادہ ان کی بات سننے یا ان کے کسی عمل سے ہی نہیں بلکہ انہیں دیکھ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ان کی کچھ غزلیں اور ان غزلوں میں سے بعض منتخب اشعار پہ گفتگو کریں گے، اور میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ان کی شاعری دوسروں تک پہنچے۔ یہ بہت مطلب اسلوب میں پختہ، خیال میں بہت روشن، اور احساس میں مطلب ایک گلومینس کی آمیزش کے ساتھ شگفتہ ہیں۔ مطلب ان کے احساس کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس میں دکھ کی ایک لہر دوڑتے ہوئے اس کی شگفتگی کو نئی طرز سے ایجاد کرتی رہتی ہے۔ تو اور دوسرے ان کی مجموعی شاعری کا مطلب ایک وصف ہے کہ یہ مصور شاعر ہیں، اور یہ مضامین کو تصویر کرتے ہیں۔ ان کی شاعری کی بنیادی قوت جتنی میں نے دیکھی ہے وہ امیجری محسوس ہوتی ہے، اور امیجری جو ہے وہ مطلب بہت قیمتی بات اس پہلو سے بھی ہے، اور ان کی شاعری میں امیجری کی شاعرانہ اہمیت زیادہ شدت سے اس پہلو سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جن چیزوں کو تصویر کرتے ہیں، یعنی نیچر کے آبجیکٹس کو تصویر کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ آبجیکٹس جو ہیں وہ کسی بڑے نقش کے اجزاء ہیں، اور ان کی شاعری پڑھتے وقت دل، دماغ اور آنکھ جیسے لگتا ہے کہ متحد ہو کر یکسو ہیں، جیسے ایک ہی احساس ہے جو آنکھ کو سیراب، ذہن کو شاداب اور دل کو طمانینت پہنچا رہا ہے۔ تو یہ جو وحدت ادراک ان کے یہاں جو ہے، یعنی ان کا دیکھنا، سوچنا اور محسوس کرنا، یہ بہت زیادہ مطلب ناقابل تجزیہ حالت میں جڑا ہوا ہے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ اور دوسرے یہ کہ کیونکہ یہ ہمبل آدمی ہیں تو یہ اپنی شخصیت کے اندر ہونے، اپنی شخصیت کے تمام عناصر کو یا اپنے تجربات کے باطنی اور احساساتی اور کیفیاتی اسٹرکچرز کو خارج میں چیزوں کی تحویل میں دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ منکسر آدمی ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے دکھ کا اظہار دکھ کی معروف اصطلاحوں میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا دکھ اتنا نہیں ہے کہ وہ دکھ کے لیے جو پیٹنٹ کلمات ہیں ان کے لائق ہو سکے۔ تو ایسا آدمی اپنی کیفیات اور اپنے احوال کو جیسے چیزوں کے، سب کو نظر آنے والی چیزوں کے سپرد کر دیتا ہے، اور چیزیں گویا اس کے تجربے کے محسوساتی کل کو بناتی ہیں۔ چیزیں جو ہیں وہ اس کے احوال کے جیسے کنٹینرز بن جاتی ہیں، اس کے احوال کے مظاہر بن جاتی ہیں،
وہ ان احوال کو چیزوں کے سپرد اس طرح کر دیتا ہے کہ یہ احوال مجھے اتفاقاً حاصل ہو گئے، میرے اندر ان کی سمائی نہیں ہے، میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ میں ان احساسات کو اپنے اندر سمو کر بامانی اور پروڈکٹیو بنا سکوں، تو میں ان احساسات کا ظرف بدل رہا ہوں۔ ان احساسات کا ظرف خود کو بنانے کی بجائے جو اس کو سہار سکتے ہیں جو آبجیکٹس، ان کے سپرد کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ کہ نیچر کو ہیومنائز کرنا، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اور دوسرا وصف یہ ہے کہ یہ قدیم اور جدید کی ایک غیر جارحانہ کشاکش میں رہتے ہیں۔ تو ان کے جو مضامین اور احساسات ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک آدمی جدید زندگی گزار رہا ہے قدیم پرسپیکٹیو اور طرز احساس کے ساتھ، وہ بہت اچھی طرح ان کے یہاں ایکسپریس ہوتا ہے۔ تو اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ احمد مشتاق صاحب کے شاید قریبی حلقے میں سے ہیں، کیونکہ احمد مشتاق صاحب کی چیزوں کی جب مجھے ضرورت پڑی تھی تو اب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ انہی کے ذریعے سے مجھے ملی تھی۔ تو احمد مشتاق صاحب سے قرب رکھنے کی وجہ سے ان کے اثرات ان کی شاعری پر نظر آتے ہیں، لیکن وہ اثرات عکس کی طرح نہیں ہیں، وہ اثرات اس پانی کی طرح ہیں جو طرح طرح کے پودے سیراب کر دیتا ہے۔ تو احمد مشتاق کی امیجری اور طرز احساس کے پانی سے ان کے بعض پیڑ سیراب ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جس غزل سے آغاز کریں گے اس کی کوشش ہوگا یہ کہ ہم غزل کے منتخب اشعار پڑھ دیں گے پہلے، پھر اس کے بعد جس شعر پر اس کے بعد کسی شعر پر تھوڑا سا تفصیلی اور تشریحی گفتگو کریں گے۔ تو بہت ارزاں وہ سارے خواب ہوتے جا رہے ہیں، بہت ارزاں وہ سارے خواب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے آئینے بے آب ہوتے جا رہے ہیں۔ کہاں وہ آنکھ قطرے میں جو دجلہ دیکھتی تھی، غالب یاد ہے نا، قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ وہ شعر پس منظر میں رکھیں تو پھر اس شعر کی معنویت زیادہ واضح ہوگی کہ کہاں وہ آنکھ قطرے میں جو دجلہ دیکھتی تھی، سمندر تک یہاں پایاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور نظر کے دشت میں اب محمل و ناقہ نہیں ہیں، نظر کے دشت میں اب محمل و ناقہ نہیں ہیں، کہ دھندلے داستاں کے باب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سب ان کے نقش مدھم ہو چلے ہیں مدتوں سے، سب ان کے نقش مدھم ہو چلے ہیں مدتوں سے، شکستہ منبر و محراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ غزل اتفاق سے یہ چار ہی شعر کیا، ہم نے چاروں پڑھ دیے۔ تو اب آپ اس میں ذرا سے دیکھیں کہ ایک ہلکا سا نوسٹیلجیا ہے، ایک اخلاقی اور جمالیاتی احساسات کا بلینڈ ہے۔ مطلب اس غزل میں ایک احساساتی المناکی جو ہے وہ اس کی تشکیل، اس المیے کی تشکیل اخلاقی حس اور جمالیاتی حس کے ملاپ سے ہوئی ہے۔ تو کہ وہ سارے خواب جنہیں دیکھ کر زندگی خود کو مکمل کرتی تھی، یا
ہمارے وہ سارے خواب جہاں زندگی کا ادھورا پن تکمیل پکڑتا تھا. خواب کسے کہتے ہیں؟ کہ بیداری کے حاصلات کو مکمل کرنا، بیداری کے حاصلات کا نقص، عارضی پن اور لٹرلزم ختم کرنا. خواب بیداری کے آبجیکٹس کو سمبل بناتا ہے، شے کی عمومی سطح سے بلند کر کے انہیں علامت بناتا ہے. شے جس عارضی پن میں گھری ہوئی ہے، شے فنا کے جس پانی پہ بلبلے کی حیثیت رکھتی ہے، شے کو اس حصار نیستی سے نکال کر، عارضی پن سے نکال کر مستقل قدر کی حیثیت دینا. یہ سارے کام جو ہیں، اور زندگی اب بیداری میں جس نشیب و فراز اور جس نقص در نقص کا مجموعہ ہے، آدمی خواب میں اس کو ہموار کرتا ہے، اس کو کامل بناتا ہے، اس میں ہونے کی صلاحیت کا اس میں جو ہونے کی صلاحیت ہے اس میں اضافہ کرتا ہے، اس میں جو جانے کی یعنی شعور میں آنے کی اہلیت ہے اس اہلیت کو ابھار دیتا ہے. یعنی شے کے دو پرسپیکٹیو ہے نا، کہ اس کا آسمان کے نیچے اور زمین پر ہونا یہ اس کا ایک محل ہستی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا مقام وجود ہے جہاں وہ زیادہ کامل، زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، وہ ذہن ہے، یہ وہ قلب ہے. تو چیزوں کو ان کے سپاٹ ہونے پن سے نکال کر ہونے کی معنی خیز فضا یعنی دماغ میں پہنچانا، اور وجود کے احوال انگیز مقام یعنی قلب میں رہنے کی جگہ فراہم کرنا، یہ سب کچھ آدمی جس قوت سے کرتا ہے اس قوت کا ایک عنوان خواب ہے. وہ خواب جو بیداری سے غیر مطمئن ہو کر لیکن بیداری کی خیرخواہی کے جذبے سے دیکھا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اب وہ سارے خواب یعنی وہ سارے آئیڈیالزم، وہ شے کو آئیڈیالائز کرنے کا پورا چینل اب اتنا ولگرائز ہو گیا ہے، اتنا عمومی ہو گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ صاحب خواب ہونے کا مدعی ہے. وہ بھی جو فزیکل نیند میں خواب کی جو آمد ہوتی ہے اسے ہمارے خواب کا عنوان دے رہے ہیں لوگ جو ہیں، وہ یعنی جسمانی نیند میں جو سپنا آتا ہے اسے خواب کا عنوان دے رہے ہیں. اب ہم یہ بتانے کی جیسے اپنے زمانے میں اجازت ہی نہیں رکھتے کہ ہم بتائیں کہ خواب یہ نہیں ہے جو نیند کے بیچ میں آتا ہے. خواب وہ ہے جو بیداری کی سطح سے ارادتاً اور اختیاراً بلند ہو کر ذہن میں مخفی، ذہن میں معطل بیداری کی قوتوں کو بیدار کر کے اور قلب میں مخفی جو نظر انداز شدہ بیداری کی حالتیں ہیں انہیں ابھار کر نظر آتا ہے، جو آبجیکٹس کی اقلیم سے مجھے بلند کر کے آئیڈیلز اور آئیڈیاز کی مملکت میں لے جاتا ہے، وہ خواب ہے. تو کسی مطلب یہ لوگ خواب کہتے ہیں مطلب چیزوں کے بگڑے ہوئے نقوش کو. ہم جسے خواب سمجھتے تھے وہ چیزوں پر جو فارم کے جبر کے نتیجے میں نقائص مسلط تھے ان کا ازالہ کرنے والی قوت ہستی اور طاقت شعور کو. تو اب وہ سب خواب مطلب اب افلاطون اور عام آدمی ایک سا ہو گیا ہے. تو وہ سارے خواب ارزاں ہو گئے ہیں، وہ سارا آئیڈیالزم جو ہے وہ جن سے بازار بن چکا ہے. تو اس کی وجہ سے یعنی خوابوں میں پستی آ جانے کی وجہ سے، یعنی ذہن، آنکھ اور دل میں گراوٹ پیدا ہو جانے کی وجہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آنکھ کا اصل دیکھنا آنکھیں کھول کر نہیں ہے،
آنکھیں اپنی دید کو بند ہو کر پورا کرتی ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہرحال خواب اپنی ساری ڈیفینیشنز میں، تو خوابوں کی ڈیفینیشنز اب خوابوں کے بارے میں کسے بتائیں. تو اب تو خواب خواہش کا نام ہو کے رہ گئے ہیں کہ میں چیزوں کو کیسا دیکھنے کی نفسی خواہش رکھتا ہوں، اس خواہش کو لوگوں نے خواب بنا لیا ہے. تو اس وجہ سے یعنی وجود کی سطحیت اور شعور کی گراوٹ کے آپس میں آپ کی باہمی کورسپونڈنس کے عام ہو جانے کے نتیجے سے، یعنی میں چیز کو بھی وجود کی پستی میں دیکھتا ہوں، اور جس اندازے نظر سے دیکھتا ہوں وہ شعور کی گراوٹ سے پیدا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں آئیڈیاز کو زندہ رکھنے، آئیڈیاز کو اپلیکیبل رکھنے والی شعوری قوتیں ظاہر ہے کہ سوئی پڑی رہ جائیں گی. تو وہ نہیں حرب الہوس نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوئے اہل نظر گئی، یہ وہ مضمون ہے. تو ہمارے آئینے بے آب ہوتے جا رہے ہیں، یعنی آئیڈیالزم کے ولگر ہو جانے کی وجہ سے، یعنی وہ آئیڈیالزم جو ہماری متاع شعور تھا، جو ہمارا اساسہ وجود تھا، وہ جن سے بازار بن جانے کی وجہ سے اب ہمارے آئینے بے آب ہوتے جا رہے ہیں. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. مطلب پہلے مصرے کو دوسرے مصرے میں مکمل کرنے کی جو غزل کی روایت ہے، یہ اس روایت کے بہترین سطح پر ہے یہ مطلع کہ اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ پہلے مصرے کو جیسے انڈیویجولائز بھی کر رہا ہے، اور پہلے مصرے کے معنوی پھیلاؤ کی ایک ایسی تحدید کر رہا ہے، اس کی ایک ایسی کانٹیکسچولائزیشن کر رہا ہے جو خود بھی تقریباً غیر محدود ہے. تو یعنی غیر محدودیت مجرد حالت میں انتشار ہے، ایبسرڈیٹی ہے. تو چیزوں کو منتشر ہونے اور مہمل ہونے سے بچنے کے لیے ایک ڈیفائننگ تحدید کی ضرورت ہوتی ہے نا، جیسے نام ایک حد ہے، اس کا مصرف ایک حد ہے، وغیرہ وغیرہ. تو چیزیں ایک تحدید کو قبول کیے بغیر نہ موجود ہو سکتی ہیں نہ معلوم ہو سکتی ہیں. تو لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ایک منتشر پھیلاؤ سے بچنے کے لیے جس تحدید کی متقاضی ہیں، وہ تحدید خود اپنی ساخت اور اپنے سائز اور اپنے اسپیس میں غیر محدود ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ تو آئینے کا بے آب ہونا، یعنی آئینے کی بے آبی سمجھتے ہیں، آب آئینہ کہتے ہیں آئینے کی چمک کو. یعنی آئینہ بے آب ہونے کا مطلب ہے کہ یہ آئینہ اندھا ہو گیا ہے، دھندلا ہو گیا ہے، اس پر پورا عکس یا صاف عکس نہیں بنتا، اس میں ڈسٹارٹیڈ عکس آتا ہے. اندھا آئینہ سمجھتے ہیں نا، جس میں جو دھندلا ہو جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آئینہ شعور کی پستی کے مذہب بن جانے سے، شعور کی گراوٹ کے واحد پرسپیکٹو بن جانے کی وجہ سے اب ہمارا شعور جو ہے وہ بھی جیسے کند ہوتا جا رہا ہے. ہمارا شعور اس وبائے عام میں معطل اور irrelevant ہوتا جا رہا ہے. اب چیزوں کو اتنی پستی میں جا کے جکڑ لیا گیا ہے کہ وہ چیزیں اپنی اس حالت میں ہمارے آئینہ شعور میں منعکس ہی نہیں ہوتی. یعنی اب ہمارے پہلے ہم چیزیں بھی ایک سطح وجود پر تھیں تو وہ شعور میں عکس ہوتی تھیں.
اب وجود کی اس سطح کو مسلط کر دیا گیا ہے کہ یہ آئینہ شعور میں اپنا عکس پیدا کرنے یعنی شعور سے کورسپونڈ کرنے کے لائق نہیں رہ گیا. سمجھ گیا نا؟ یہ ہے اس کا مطلب. اور دوسرا مطلب ایک ضمنی ثانوی، لیکن انشاءاللہ اس میں مراد متکلم کے طور پر موجود مفہوم وہ بتا رہا ہوں کہ چیزوں، اس شعر کا مطلب ہے کہ چیزوں کا جمالیاتی پرسپیکٹو اور چیزوں کی جمالیاتی معنویت اور حیثیت برباد ہوتی جا رہی ہے. یعنی میرا جمالیاتی شعور ایک دھندلا آئینہ بن گیا ہے کیونکہ چیزوں میں سے ان کی جمالیاتی معنویت اور استعداد قبض اور منحا کر لی گئی ہے. تو ان معنوں میں بھی دیکھ لیں. تو اب اسی نوحے کا اگلا سبب بتا رہے ہیں. یہ غزل جیسے ایک نوحہ ہے. کہاں وہ آنکھ قطرے میں جو دجلہ دیکھتی تھی، سمندر تک یہاں پایاب ہوتے جا رہے ہیں. اب ایک زمانے میں وہ آنکھ حاصل تھی آدمی کو کہ وہ ایک بوند میں دریا بوجھ لیتا تھا. یعنی اس وقت ایک وجودی وفور بھی شعور کے پیرلل چل رہا تھا. تو وہ وجودی وفور ایسا تھا کہ ہر بوند دریا کی حامل ہوتی تھی، ہر قطرہ دریا سے حاملہ ہوتا تھا. تو شعور جو ہے وہ اپنی سمبولک صلاحیت سے اپنی اپنی قوے وحدت کو کام میں لا کر قطروں میں دریا مشاہدہ کر لیتا تھا. اور یہ اس کا مشاہدہ محض شاعرانہ نہیں تھا. قطرے میں دریا دیکھنے کا دعویٰ محض ایک شاعرانہ دعویٰ نہیں تھا، بلکہ اس دعوے کی تصدیق قطرے پر ڈالی جانے والی دوسری نگاہوں سے بھی ہو سکتی تھی. یعنی خود قطرہ اس اندازے اس نتیجے پر شاہد اور مطلب گواہ تھا. آپ سمجھیں نا کہ وجود جو ہے وہ ایک کلی وجود ایک کل ہے. اس کے تمام چھوٹے بڑے اجزاء اس کل کے گویا ایفیکٹو مظاہر تھے، اس کل کے کنٹینرز تھے. تو جب تک یہ نظام وجود رہا کہ اجزاء کل کے ظرف بنے رہے، اس وقت تک شعور بھی اس لائق تھا کہ وہ جزء میں کل کا مشاہدہ پورے تیقن کے ساتھ ایک کلینسٹی کے ساتھ کر لیتا تھا. اب نہ وہ سطح ہستی رہی، نہ وہ مرتبہ شعور رہا. تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ قطرے کو دریا دیکھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اب تو یہاں سمندر بھی ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ قطرہ بننے کے لائق بھی نہیں رہ جائے گا. پہلے قطرہ دریا بننے کے لائق تھا، اب سمندر قطرہ بننے کے قابل نہیں رہ جائے گا. سمندر تک یہاں پایاب ہوتے جا رہے ہیں. تو یعنی وجود اپنی بالکل سطحی بناوٹ میں جس وحدت وجود کے اجزاء اپنی بالکل سطحی بناوٹ میں اپنے بالکل ہاریزنٹل اسٹرکچرنگ میں اپنے اجزاء میں اپنے کل کو منعکس کروا دیا کرتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں رہ گیا. اب معاملہ جیسے الٹ گیا ہے کہ جہاں سمندر قطرہ بننے کی قابلیت لوز کرتا جا رہا ہے، وہاں قطرے میں دریا دیکھنے والا پرسپیکٹو کیسے پیدا کیا جائے گا؟ وہاں اس شعور کی کیا جگہ رہ جائے گی جس کے سارے علوم، جس کے سارے حاصلات قطرے میں دریا دیکھنے کے عمل کے نتائج تھے؟
اب آپ سمجھے نا کہ وہ ایک ایسے ماحول کا نوحر ہو رہے ہیں جہاں شعور کامل ہونا تو دور کی بات ہے، ناقص کہلانے کے بھی لائق نہیں رہا، کیونکہ ناقص کہنے کے لیے بھی کمال کا ایک تصور ہونا چاہیے، تبھی تو آپ کسی کو ناقص کہیں گے۔ تو شعور ناقص ہونے کے قابل نہیں رہا، وجود معدوم کہلانے کے بھی لائق نہیں رہ گیا، سب کچھ ایبسرڈٹی میں ہو رہا ہے، یہاں کا ہونا نہ ہونا سب مہمل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگلا شعر ہے کہ نظر کے دشت میں اب محمل و ناقہ نہیں ہیں، کہ دھندلے داستاں کے باب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک نوسٹیلجیا اپنی جیسے ماضی کی طرف ایک تاریخی رفتار کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ تو ماضی کی طرف تاریخی رفتار آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں ماضی اپنے آبجیکٹس کے ساتھ حاصل ہو، ظاہر ہو، تو وہ نوسٹیلجیا کی تاریخی رفتار ہے، اور جہاں احساسات کو یاد کیا جائے، خیالات کو دہرایا جائے، یا ان کو المیہ ایک المناکی اور حسرت کے ساتھ یاد کیا جائے، تو وہ نوسٹیلجک، وہ تاریخی حرکت نہیں۔ تو نظر کے دشت میں اب کیونکہ دیکھیں محمل و ناقہ، قطرہ اور دجلہ، یہ سب جو ہیں یہ خارج میں موجود چیزیں تھیں جن سے ایک نظام ہستی اور ایک روایت شعور چلتی تھی۔ تو اب محمل و ناقہ بھی اسی روایت کا ایک حصہ ہے۔ محمل و ناقہ سے کیا مراد ہے؟ محمل لیلہ کا، اور ناقہ وہ جس پر لیلہ کا محمل لدا ہوا ہے، لیلہ کی اونٹنی اور اس پر کسا ہوا لیلہ کا محمل۔ تو نظر کے دشت میں اب محمل و ناقہ نہیں ہیں، کہ دھندلے داستاں کے باب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ شعر جو ہے نا وہ ایک عجیب سی ترتیب میں مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس غزل کا مضمون جیسے گرو کر رہا ہے اور ایک ترتیب سے آگے بڑھ رہا ہے، کہ مطلع جو تھا کہ بہت ارزاں وہ سارے خواب ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ تھا کہ چیزوں کے محسوس ہونے کی سطح کم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، یعنی چیزوں اور چیزوں سے متعلق محسوسات میں ایک تنزل آ گیا ہے۔ اور دوسرا جو شعر تھا، کہاں وہ آنکھ قطرے میں جو دجلہ دیکھتی تھی، وہاں یہ ہے کہ چیزوں کی موجودیت اور معلومیت، یعنی چیزوں کا خارج میں ہونا اور چیزوں کا ذہن میں ہونا، یہ بھی گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے، یعنی چیزیں محسوس ہونے کے لائق نہیں رہیں، احساس چیزوں کی محسوساتی تشکیل کے لائق نہیں رہ گیا، اشیاء معلوم ہونے کے قابل نہیں رہیں، اور ذہن چیزوں کو معلوم کرنے کے قابل نہیں رہ گیا، یعنی ایک سطح علم پر۔ اب یہ جو شعر ہے یہ اسی ترتیب کا اگلا وہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب چیزیں محبوب ہونے کے لائق نہیں رہیں، قلب محبت کرنے کے قابل نہیں رہ گیا، آنکھیں حسن کی دید سے قاصر رہ گئی ہیں، یعنی حسن موجود بھی نہیں رہا، اور آنکھیں آداب جمال بجا لانے سے معذور ہو چکی ہیں، دل حقوق جمال ادا کرنے سے قاصر ہو چکا ہے۔ یہ اس شعر کا مطلب ہے کہ اب نظر کے دو معنی ہیں، ایک یہ آنکھ کی نظر، ایک ہے دل کی نگاہ۔ آپ سمجھیں نا، نظر کے دونوں بلا تکلف مفاہیم ہیں یہ، کہ اب آنکھوں کے دیکھنے کے لیے بھی جمال نہیں رہ گیا، اور دل کو نگاہ ڈالنے پر اکسانے والا محبوب بھی نہیں رہ گیا۔
اب چیزوں میں وہ جمالیاتی کشش ہی نہیں رہ گئی جس کشش کا حق ادا کرنے کے لیے دل عاشق ہونے کے مراحل میں رہتا تھا۔ تو دل کے عاشق بننے کے امکانات بھی فوت ہو گئے، اور آنکھوں کے نظارے جمال کی روایت بھی منقطع ہو گئی۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جانتی ہیں نا، تلمی یہ کہ لیلی دشت میں اپنے اونٹنی پہ سوار گھومتی پھرتی تھی، مجنوں اس کا پیچھا کرتا رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ دشت عالم وجود تھا، اور مجنوں جو ہے اس عالم وجود کا سے تعلق کے ایک لازمی ادب کا مجسمہ تھا، وہ قلب ہے، یعنی عالم وجود کو جہت جمال سے قلب کے پرسپیکٹو سے دیکھنا، یہ مجنوں سے سیکھا۔ اور لیلی جو تھی وہ وجود کے تمام معانی کی حتمی کرسٹلائزڈ جمالیاتی تشکیل و تکمیل تھی، سمجھ گئے نا؟ تو اب یہ سارا ماحول غارت ہو گیا ہے، فنا ہو گیا ہے۔ اب آنکھوں کے سامنے بھی کوئی لیلی نہیں، دل کی نظر میں بھی سے بھی ہر لیلی غائب ہے، اور دل اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ لیلی کے فقدان کا ازالہ کر سکے۔ آنکھ میں وہ جذبہ دید ہی نہیں رہی کہ وہ لیلی کے حادثاتی اوجھل پن کو ختم کر سکے، لیلی کو تخیل میں تراش کر۔ قلب جو ہے وہ محبوب غائب بنانے کے لائق نہیں رہ گیا گمشدہ لیلی کے ماحول میں، اور قلب جو ہے وہ گمشدہ لیلی کی تصویر، آنکھ جو ہے وہ گمشدہ لیلی کی تصویر اور صورت کی بازیابی کے لیے درکار ساز و سامان سے بھی محروم ہو گئی، جو ساز و سامان اسے اور قلب کو پہلے حاصل تھا۔ پہلے یہ تھوڑی ہوتا، پہلے صرف اتنا یقین تھا کہ آنکھ جمال دیکھتی ہے، قلب محبوب کی طرف لپکتا ہے، وہ جمال بعض اوقات غائب ہوتا تھا اور آنکھ دیکھتی تھی، وہ محبوب بعض مرتبہ اوجھل ہوتا تھا اور قلب اسے پاتا تھا، سمجھ گئے نا؟ تو وہ پورا ماحول نہیں رہ گیا کہ دھندلے داستاں کے باب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ داستان وجود ہے، جو داستاں کہتے ہیں جس کے تمام کردار اور تمام ایونٹس ہسٹوریکل اسٹرکچرنگ آف تھنگز سے ماورا ہوں، اس سے متعلق رہتے ہوئے اس سے ماورا ہوں، اسے کہتے ہیں داستاں۔ جہاں دیکھی ہوئی چیز کی طرح تخیل میں آئی ہوئی چیز بھی حقیقی ہوتی تھی، بلکہ تخیل میں موجود چیز مشاہدے میں حاضر چیز سے زیادہ حقیقی اور کامل ہوا کرتی تھی، واضح ہے نا؟ جہاں محبوب اپنے حضور میں اتنا ظاہر نہیں تھا جتنا اپنے غیاب میں ہوا کرتا تھا۔ آپ سمجھو، دل اس طرح حضور و غیاب کے اتحاد سے بننے والے ماحول کا پروردہ تھا، آنکھ بھی اسی کی تربیت یافتہ تھی۔ تو یہ گویا سارا ماحول ختم ہو گیا، اس کا نوحہ پڑا جا رہا ہے، سمجھ ہیں نا؟ آخری شعر ہے کہ سب ان کے نقش مدھم ہو چلے ہیں مدتوں سے۔ اب نقصان کی جو سب سے ٹھوس تصویر ہے وہ کھینچی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ پہلے شعروں میں جن چیزوں کے غائب ہو جانے کا نوحہ پڑھا جا رہا ہو، ان کے غیاب کو ہر شخص محسوس نہ کر سکے، ان کے غائب ہو جانے سے جو ٹریجڈی پیدا ہوئی ہے اس ٹریجڈی کو ہر آدمی محسوس نہ کر پائے، تو اس کا ازالہ یہاں کر دیا کہ یہ جو اب منظر یہ بتا رہے ہیں اسے ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
وہ یہ ہے کہ سب ان کے نقش مدھم ہو چلے ہیں مدتوں سے، شکستہ منبر و محراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کہ یہ جو منبر و محراب ہیں، یعنی دین کے بھی تمام مظاہر، خدا سے تعلق کے تمام ادارے، وہ منہدم ہوتے جا رہے ہیں۔ کائنات سے تعلق، خدا کی حقیقت سے خدا کے تعلق سے وفادار رہتے ہوئے کائنات سے تعلق بھی ختم، انسان سے تعلق بھی ختم، شعور کی پرداخت بھی بند، وجود کا اپلفٹ، وجود میں نمو کا عمل بھی رک گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اتنی باریکی میں جو چیزیں ہیں ان کو ہر آدمی اپریشیٹ نہ کر پائے، تو اب انہوں نے بالکل براہ راست ہو کے کہہ دیا کہ یہ سب چیزیں جس خدا کے ساتھ تعلق میں سچائی، بیتابی، محبت، معرفت اور خشیت کے نتائج تھے، یہ پورا پرسپیکٹو خدا سے بنا ہوا تھا۔ تو وہ جو ہے وہ پرسپیکٹو ہی جو ہے وہ کسی ایک لایانیت کی دھند میں، خود غرضی کی دلدل میں چھپ گیا ہے۔ تو وہ دیکھو، یہ تو تم دیکھ ہی سکتے ہو نا، لیلا کی کشش نہ ہو نہ سہی، تخیل کی قدر نہ ہو نہ سہی، شعور کی پرواز کا تجربہ نہ ہو نہ سہی، وجود کی رفتوں کے احوال نہیں ہیں نہ سہی۔ لیکن یہ منظر تو بالکل زمین پر گڑی ہوئی آنکھ اپنی صورت پر جمی ہوئی نظر بھی دیکھ سکتی ہے کہ منبر و محراب پر جو نقش تھے وہ اب مدھم ہو گئے ہیں، وہ اب دھندلے پڑ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا سے تعلق کے جو رسمی اور عمومی مظاہر بھی تھے وہ بھی اب دھندلاتے جا رہے ہیں، وہ بھی گم ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا سے تعلق کی عرفہ سطحیں تو غائب ہو ہی گئیں، جو چیزوں کو علامت بنا کر ان کے وجود اور ان سے وابستہ میرے شعور کو حالت بلندی میں رکھتا تھا، وہ سارا نظام تو غارت ہو گیا۔ لیکن تم لوگوں کو اس نظام کا پتہ نہیں ہے، لہذا تمہیں نقصان کا احساس نہیں ہے۔ لیکن تمہیں بہرحال اپنے مذہب سے دلچسپی ہے، تمہیں خدا سے ایک رسمی تعلق کا تجربہ تو ہے یا خواہش تو ہوگی، تو تمہیں اس علمیے کو محسوس کروانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اب خدا سے رسمی سے تعلق کے دروازے بھی بند ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا، چیزوں سے تعلق ختم، اپنے آپ سے تعلق ختم، اور اب وہ خدا جس سے تعلق مجھے چیزوں اور اپنے ساتھ ایک سبلیمیشن کے ساتھ ایک سمبولک انداز میں متعلق رکھتا تھا، اس تعلق کے بالکل فارمل ذرائع بھی مسدود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ سمجھے کہ یہ چار شعر جو ہیں یہ ایک جیسے تقدیری نوحے کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سا نوحہ اور ایک عجیب المیہ نغمہ ہے جس میں سارے سر جو ہیں وہ انفسی اور آفاقی ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ مطلب کمال کی بات ہے۔ دوسری غزل دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ میں اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں، میں دونوں طرح پڑھ کے سناتا ہوں کہ خواب عدم کی تاریکی میں ایک ستارہ روشن تھا۔ اب ہم نے اس کو مضاف بنایا، خواب کے نیچے اضافت دی، تو یوں پڑھیں گے کہ خواب عدم کی تاریکی میں ایک ستارہ روشن تھا،
لیکن اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ خواب، خواب کے بعد کاما ڈال دیں، خواب عدم کی تاریکی میں ایک ستارہ روشن تھا، یعنی خواب کے بعد کیا ہے، کیا تھا، خواب کسے کہتے ہیں، یہ محذوف ہے۔ تو دونوں طرح جس طرح دل چاہے کر لیں کہ خواب عدم کی تاریکی میں، یا خواب عدم کی تاریکی میں ایک ستارہ روشن تھا، ایک سمندر جاگ رہا تھا، ایک کنارہ روشن تھا۔ کیا تصویر ہے! اور دل کے پردے پر لو دیتی ایک تصویر منقش ہے، دل کے پردے پر، دل کے پردے پر لو دیتی ایک تصویر منقش ہے، نیلی دھند میں پھول تھا یا پھر ایک شرارہ روشن تھا، اور سناٹا گمبھیر تھا کتنا اندھیروں کی یورش میں۔ اچھا، یہ شعر میں نے منتخب نہیں کیا کیونکہ اس میں اندھیرے میں نون اعلان کے ساتھ آیا، تو اس وجہ سے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ سناٹا گمبھیر تھا کتنا اندھیروں کی یورش میں، پل بھر کو جو بجلی چمکی رستہ سارا روشن تھا، بس ایک آنکھ کی نمناکی سے دشت کئی سیراب ہوئے۔ یہ مصرع ایسا ہے کہ اچھے سے اچھا شاعر اگر یہ کہہ لے تو فخر کر سکتا ہے۔ بس ایک آنکھ کی نمناکی سے دشت کئی سیراب ہوئے، کسی دیے کی مدھم لو سے ایک سیارہ روشن تھا۔ سبحان اللہ، بہت زبردست۔ اس میں بھی یہی 4 شعر ہیں۔ اگر ہم اسے خواب عدم پڑھیں تو اس پر گفتگو اس طرح ہوگی کہ وجود کیا ہے؟ یہ عدم کا خواب ہے، یعنی جیسے نتھنگنیس خواب دیکھ رہی ہے، تو یہ ساری ایگزسٹنس ایک نتھنگنیس کا خواب ہے۔ سارے موجودات عدم کے اس خواب کے کردار ہیں۔ تو آپ اس کو محسوس کیجئے، یہ بڑی بات ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس خواب عدم میں جس کا کانٹینٹ وجود اور موجودات ہیں، یعنی آپ سمجھ گئے نا، عدم کسے کہتے ہیں کہ وجود جس کا کانٹینٹ ہے۔ تو اس خواب عدم کے اندھیرے میں، اندھیرا بلحاظ شعور بھی ہے، با اعتبار وجود بھی ہے، یعنی اندھیرے میں چیزیں ہیں نظر نہیں آ رہی، تو ان کے بارے میں یہ کہنا بھی درست ہے کہ مجھے معلوم نہیں، اور یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ کچھ نہیں۔ آپ سمجھیں نا، تاریکی میں ہونے کو نہ ہونا قرار دینا درست ہو جاتا ہے، کیونکہ میں رپورٹ کر رہا ہوں نا، اندھیرے میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو میرا یہ کہنا کہ تاریکی میں کچھ نہیں ہے، یہ واقعاتی اعتبار سے درست رپورٹ ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اگر عدم کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وجود کو نہ ماننا درست ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس یعنی تاریکی میں علم کی نفی بھی ہے اور وجود کی نفی بھی ہے۔ اب عدم مکمل ہو گیا نا، عدم کسے کہتے ہیں؟ جو علم میں بھی نہیں ہے اور وجود میں بھی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس خواب عدم کی تاریکی میں ایک ستارہ روشن تھا۔ یہ بہت دلچسپ اور بہت پیچیدہ ہے کہ تاریکی ہی تاریکی تھی، لیکن اس تاریکی میں ایک استثناء تھا، اور وہ استثناء وہ ستارہ تھا جو تاریکی کے باہر نہیں تھا، تاریکی کے اندر ہی تھا، اور ایک سمندر جاگ رہا تھا، ایک
کنارہ روشن تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یعنی عدم وجود کے جس خواب سے عبارت ہے، اس خواب کے 3 کردار تھے جو گویا اصول ہستی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ تھا ایک روشن ستارہ، ایک بیدار سمندر، اور ایک اجلا ساحل. تو اب اس میں دیکھنا ہے، اس کے سمبولزم کو سمجھنا ہے کہ یہ ستارہ کس چیز کی علامت ہے، اور اسی طرح سمندر اور کنارہ میں کیا بات سمبلائز ہوئی ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ عدم کا کانٹینٹ اصول ہستی ہیں، تو یہاں ستارہ، سمندر اور کنارہ یہ اصول وجود ہیں. یعنی وجود کی ڈیفینیشن میں جو 3 بنیادی باتیں ہیں، وہ اس کو یہ 3 چیزیں اس کا سمبل ہے. کہ ستارہ جو ہے وہ وجود کی حقیقت ہے، کیونکہ ستارہ اونچائی پہ ہوتا ہے، اور اس میں اس میں افلاکی پن غالب ہوتا ہے اور زمینی پن معدوم ہوتی ہے. ستارہ افلاکی پن رکھتا ہے نا، فلک اور آسمان پہ ہوتا ہے، تو اس کا یہ آسمانی پن وجود کو اس کی حقیقت فراہم کرتا ہے. یعنی زمین اگر موجود ہے تو اس کی حقیقت آسمانی ہے، کیونکہ حقیقت اپنے مظہر سے ماورا ہوتی ہے. تو آسمان کی اونچائی کو اپنے مظہر سے ماورائیت کا سمبل بنا دینا، اور پھر ستارے کی روشنی کو وجود پر شہادت کے لیے کے قابل بنا دینا، شعور کو ستارے کی روشنی گویا وجود پر شہادت دلوا دیتی ہے، وجود کو اس تاریکی سے نکال دیتی ہے جہاں شعور اس پہ ورک نہیں کر پاتا. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس لحاظ سے ستارہ ہستی کی حقیقت ہے، سمندر ہستی کی مطلوبہ حالت ہے. اگر ہستی میں گہرائی متحرک نہ ہو تو وہ ہستی بے معنی اور بے اصل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سمندر گویا ہستی کی مطلوبہ حالت ہے کہ اس کے اندر پائی جانے والی گہرائیاں طغیانی میں رہیں، حرکت میں رہیں. اور کنارہ روشن تھا، یہ ہستی کا مقصود ہے، ہستی کی انتہا ہے، ہستی کی غایت ہے. تو اب وجود کو 3 ہی زاویوں سے ڈیفائن کیا جائے گا نا، کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اسے کس حال میں ہونا چاہیے، اور اس کی غایت کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے. واضح ہے نا؟ تو اس میں سب چیزیں دکھاتی ہیں کہ میں نے عدم کے خواب میں سیر کی ہے، اور عدم کے ضمیر میں چھائے ہوئے خواب میں وہ تاریکی مسلط تھی جہاں موجود کو معدوم کہنا اور علم کو نامعلوم کہنا روا تھا. تو میں نے اس تاریکی کے قلب میں اتر کے دیکھ لیا، اس تاریکی کے پہلے مشاہدے سے ہمت ہارے بغیر اس میں اتر کے دیکھ لیا کہ اس کے اندر اس ہستی کے اصول کی تمام جہتیں جمع ہیں. اس کے اندر وجود اپنی حقیقت، اپنی حالت اور اپنی غایت کے ساتھ مندرج اور محفوظ اور مخفی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ وجود اپنی تمام جہتوں کے ساتھ جس کنٹینر میں سما سکتا ہے، وہ کنٹینر وجود خود نہیں ہو سکتا، وہ کنٹینر عدم ہے. عدم ہی ایک چیز ہے جو وجود کی کلیت کا احاطہ کر سکتی ہے. تو میں نے اس عدم کی سیر کی ہے جس نے وجود کی کلیت کا اور اس کی تمام اصولی جہتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہ ہے یہ شعر. ٹھیک ہے جی؟ سمپل میٹافر بھی تو ہے کہ سمندر میں جب سفر کرتے تھے تو
ہاں یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا بتایا، یہ بہت اچھا بتایا یار، ماشاء اللہ کیا کہنے۔ اب انہوں نے جو بتایا وہ بہت اچھا ہے، واہ۔ اس سے جو ہے نا یہ معنی پریکٹیکل زیادہ ہوگا۔ میں نے جو معنی بتایا وہ معنی آئیڈیل ہیں، آئیڈیلسٹک ہیں۔ یہ جو انہوں نے بتایا یہ اسے پریکٹیکل بنا دیتے ہیں اور اس کو تصویر اس تصویر کو آسانی سے سمجھنا ممکن بنا دیتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ عدم کی تاریکی میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ عدم کے خواب میں موجود اندھیرے میں ہو رہا ہے کہ سمندر جاگ رہا ہے اور اس سمندر میں سفر کی سمت متعین رکھنے والا، اس سفر میں گمراہی سے بچانے والا ستارہ بھی روشن ہے۔ مطلب سمندر وہ سفر کا راستہ ہے جس میں نہ بھٹکنے کا بھی انتظام ستارے کی شکل میں، روشن ستارے کی شکل میں ہے، اور یہ سفر جس طرف کیا جانے والا ہے اس منزل پر بھی دھواں نہیں چھایا ہوا بلکہ اس منزل پر بھی روشنی حاضر ہے، تاکہ اس سمندر میں کشتی لے جانے والا اس دریائے وجود میں اپنے سفینہ ہستی کو سلامتی اور ہدایت کے ساتھ کنارے تک پہنچانے کی سچی طلب رکھنے والا کسی بھی طرح کی رکاوٹ اور نقصان سے محفوظ رہے۔ یعنی یہ سارا نظام بنایا ہے، یہی آپ فرما رہے تھے۔ تو یہ بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے۔ اور اس شعر میں ایک حسن یہ بھی ہے کہ تینوں جگہ اس منظر کے تینوں کیریکٹرز کو ایک سے تعبیر کیا ہے کہ ایک ستارہ، ایک سمندر، ایک کنارہ۔ اس میں بھی ایک لطف ہے، یعنی یہ ایک ایسا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں ہے، یعنی ساری گنتی ایک سے شروع ہو کر ایک ہی پہ ختم ہوتی ہے۔ مطلب آپ سمجھ رہے نا، اس ایک کا دوسرا کوئی نہیں، کہ ایک ہی ستارہ، ایک ہی سمندر، ایک ہی کنارہ، یہ بھی اس میں پر لطف ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرح دیکھیں گے، اضافت کے بغیر پڑھیں، تو خواب عدم کی تاریکی میں ایک ستارہ روشن تھا، یعنی خواب کیا ہے؟ عدم کی تاریکی میں ایک روشن ستارہ، اور اسی تاریکی میں ایک بیدار سمندر اور ایک بالکل ڈے لائٹ میں حاضر کنارہ۔ تو باقی مفاہیم ایک ہی جیسے ہیں۔ اور دل کے پردے پر لو دیتی ایک تصویر منقش ہے، نیلی دھند میں پھول تھا یا پھر ایک شرارہ روشن تھا۔ اچھا، اس میں معنی اتنے نہیں ہیں۔ امیج جو ہوتی ہے نا، جو بعض امیجز ایسی ہوتی ہیں، اور یہ امیجری کا ایک وصف ہے کہ وہ ذہن کو مداخلت نہیں کرنے دیتی۔ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے جیسے آنکھ کا کانٹینٹ ذہن کے کانٹینٹ سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے۔ یعنی امیجری کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جہاں موجود ہونے کو غلبہ ہے معلوم ہونے پر، جہاں محسوس ہونا حاوی ہے مفہوم ہونے پر، جہاں آنکھ کا موضوع بننا بڑا ہے ذہن کا موضوع بن جانے کے مقابلے میں۔ یہ امیج کی ایک خاص قسم ہے، اور یہ بڑی امیجز کہلاتی ہیں کہ اس میں دیکھنا غیر ذہنی طور پر اتنا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے کہ اگر دماغ کو آپ استعمال کریں گے تو اس منظر میں آلودگی پھیلا دیں گے، اس منظر کی شفافیت متاثر ہو جائے گی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو بس اس کو آپ ایک تصویر کی طرح دیکھیں، اور اس تصویر کا کینوس ذہن نہیں ہے، اس تصویر کا کینوس آنکھ ہے۔ وہ آنکھ
جس کو ذہن سے کمتر سمجھنے کی ہمیں عادت ہے، تو اس طرح کے مناظر آنکھ کی جبری کمتری کا ازالہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کو بس تصویر کر دیکھیں کہ دل ہے، اس کا ایک کینوس ہے، اس پر لو دیتی ہوئی شعلے کی طرح ایک تصویر منقش ہے، اور نیلی دھند میں پھول تھا اور اس کے ارد گرد ایک نیلی دھند چھائی ہوئی ہے، جس میں یہ ٹھیک سے نہیں دکھائی دیا کہ وہ پھول تھا یا پھر کوئی روشن چنگاری تھی۔ تو یہ اچھا ہے، اس میں لفظوں کی مناسبتیں بس ہیں کہ ذہن میں معنی حقیقی ہے اور صورت اعتباری ہے۔ قلب میں آ کر صورت بھی حقیقی بن جاتی ہے۔ پھر قلب میں آپ سمجھیں نا، ذہن جس صورت کو اعتباری کہتا ہے، جس کو بہت زیادہ توجہ کے لائق نہیں سمجھتا، وہ اس صورت کو معنی دے کر گویا اپنے لائق بناتا ہے، ورنہ اس کو التفات کے قابل نہیں گردانتا۔ تو لیکن وہی شے اپنی گیون فارم کے ساتھ جب قلب میں آ جائے تو اس کی وہی فارم معنی ہی کی طرح باوقت اور اہم اور سگنیفیکنٹ ہو جاتی ہے۔ تو قلب صورت اور معنی کے درمیان ٹکراؤ یا ان کے درمیان برتری اور کمتری کے تعلق کو ختم کرتا ہے، ان دونوں کو ایک وحدت میں ڈال کر ٹرانسینڈنٹ ریئلٹی سے ان کا آرگینک ربط پیدا کر دکھاتا ہے۔ تو جو ٹرانسینڈنٹ ریئلٹی جو ہے، جو معنی کو اہمیت دیتی ہے، وہ اگر صورت اور فارم سے بھی متعلق ہو جائے تو اس کو بھی ظاہر ہے وہی اہمیت حاصل ہو جائے گی جو میننگ کو ہے ذہن کے لیے۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے دل کو اپنا بیسک پرسپیکٹو بنایا، جب میں نے دل میں چیزوں کو داخلے کا راستہ دیا، یا جب دل نے مجھے اجازت دی کہ چیزوں کو میرے اندر آنے دو، میں نے اپنا دروازہ کھول دیا ہے، تو پھر چیزوں کے دل میں آنے کے نتیجے میں، دل کے کینوس پر چیزوں کے نقش ہو جانے کے نتیجے میں آنکھ اور ذہن دونوں کی سیرابی اور تمانیت کا سامان پیدا ہو گیا۔ مطلب اس منظر کو اگر ذہن بھی دیکھے تو وہ چیزوں کو مفہوم کرنے کی اپنی عادت سے رہائی کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور دل پر بننے والے اس نقش کا مشاہدہ اگر آنکھوں کو نصیب ہو جائے تو آنکھوں کے اسلوب دید میں جو ایک سطحیت اور سپاٹ پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ سمجھیں، یعنی آنکھوں کی دید مکمل ہوتی ہے اپنے باہر چیز کو دیکھ کر نہیں، آنکھیں اپنی دید کو مکمل کرتی ہیں ان چیزوں کے قلبی ورژن کو دیکھ کر۔ یعنی قلب کے البم میں آ جانے والی چیز، عکس ہو جانے والی چیز جب آنکھوں کی نظر میں آتی ہے تو پھر اس کی سطح دید بلند ہوتی ہے، پھر اس کی دید ایک اطمینان بخش حال بنتی ہے۔ واضح ہے نا؟ پھر آنکھ بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں صرف صورت کو نہیں دیکھتی، حقیقت کو بھی بوجھ لیتی ہوں۔ یہ قابلیت اس میں دل پیدا کرتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب کوئی بھی، یہ پوری کائنات، یہ پورا نظام وجود اب دل کے پردے پر نقش ہوگا۔ پردہ دل کو خوب کہا ہے، میں نے جو کینوس کہا ہے یہ پوری تعبیر نہیں، پردہ، حجاب، کہ دل پر ایک پردہ لٹک رہا ہے جس پر کچھ نقوش بنتے ہیں یا بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نقش یہ ہے،
اب اس میں عجیب طرح وہ پردہ برزخ ہے، وہ پردہ حقیقت اور صورت کے درمیان برزخ ہے، اس پردے کے ادھر وجود ہے اور ادھر حقیقت وجود ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پردے پر جو حقیقت کو چھپائے ہوئے بھی ہے اور اس کا ریفلیکٹر بھی ہے، اس پردے پر جو صورتیں خارج میں موجود صورتیں منعکس ہوتی ہیں، اس پردے پر جو وجود اور اس کا نظام اور اس کی کائنات نقش ہوتی ہے، وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ آپ سمجھیں نا کہ یہاں صرف اس کو دیکھ لینا اس کو سمجھنے کی کاوش سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو اب اس کو ذرا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دل کے پردے پر، پردہ ہم نے بتا دیا کیا ہے، کہ دل کے پردے پر ایک تصویر منقش ہے جو شعلے کی طرح ہے، جو لو دے رہی ہے، ایک جلتی ہوئی روشن تصویر منقش ہے، اور اس لو کا حالہ ایک نیلاہٹ ہے۔ آپ اگر شعلے کو، بعض شعلوں کو دیکھیں تو ان میں نیلاہٹ بھی ہوتی ہے حاشیوں پر، تو اس کے حاشیوں پہ نیلاہٹ گویا وہ نیلی دھند ہے جو فارمز کے اندر اندیکھے پن کے ایلیمنٹ کو ابھار دیتی۔ یار یہ کمال کی بات ہے، یعنی فارم اگر دل کے پرسپیکٹو سے نہ دیکھی جائے تو وہ پہلی ہی نظر میں پوری منکشف ہے، لیکن اگر دل کی نگاہ سے فارم، دل کی نگاہ میں، دل کی آنکھ میں فارم آ جائے اور پھر سر کی آنکھ دل کی آنکھ میں جھانک کر اسی فارم کو دیکھے تو پھر اس فارم میں دیکھا پن اندیکھے پن کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھیں نا، یہ بات ذرا سمجھیں یا محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ دکھائی دینا، جینوین دکھائی دینا وہ ہے جس میں اندیکھے پن کا بھی کچھ ایسا تجربہ ہو جائے جیسے دیکھنے کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے، یعنی اندیکھا پن دیکھنے کے عمل میں اس طرح شامل ہو جائے کہ گویا وہ دیکھنے کے احساس کا حصہ بن جائے، وہ دیکھے جانے کا اعتبار پیدا کر دے۔ تو اب اسی اصول کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تصویر منقش ہے، شعلہ واضح ہے، اس شعلے کا نیلا حاشیہ واضح ہے، لیکن اس کی نیلاہٹ جو ہے اس کی روشنی کو ملفوف کر لینے والی ایک نیلی دھند بن گئی ہے۔ تو اس شعلے کو اس نظر سے دیکھتا ہوں، اس لو کو، تو لگتا ہے کہ یہ کوئی پھول ہے، اور ادھر سے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ کوئی شرارہ ہے۔ آپ سمجھیں، یعنی کہ فارم میں تنوع پیدا کر دینا، فارم میں، یعنی فارم کو دیکھتے ہوئے دیکھی ہوئی چیز میں دو باتوں کا احتمال پیدا کر لینا، دیکھنے کے عمل میں ایک ایسے ابہام کا داخل ہو جانا کہ شے کو دیکھنا تو یقینی ہے لیکن شے کا تعین اعتباری ہو جاتا ہے، غیر یقینی ہو جاتا ہے۔ تو وہ سطح دید اللہ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو کہ ہم پیڑ کو دیکھیں اور ہماری شدت دید سے یا اس دید میں قلب کی غالب شمولیت کی وجہ سے ہم جیسے اس الجھن میں پڑ جائیں کہ یہ درخت ہے یا جنت میں کسی باغ میں گڑی ہوئی چھتری ہے، یہ درخت ہے یا کسی پرندے کا مجسمہ ہے وغیرہ۔ تو قلب جو ہے وہ گویا دیکھی ہوئی شے میں علامت بننے کی قابلیت کی ضمانت رکھنے والی تہداری پیدا کر دیتا ہے، جس کی تصدیق آنکھیں بھی کرتی ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو امیج کا کیا کمال ہوگا کہ امیج ایک چیز کی گئی ہے
اور وہ چیز پوری طرح اس امیج سے واضح ہے، لیکن اس انتہائی واضح آبجیکٹ کو دیکھنے والا اس تمام تر وضاحت و صراحت اور قطعیت کے باوجود تیقن کے ساتھ یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ اسے یہ تو یقین ہو کہ میں نے کچھ دیکھا ہے، لیکن یہ قطعیت نہ ہو کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ کبھی اس حال کا تصور کر کے دیکھو کہ تم یہ کہنے میں پوری طرح صادق ہو جاؤ کہ تم نے دیکھا ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ کیا دیکھا ہے تو اس میں گڑبڑا جاؤ کہ یہ دیکھا ہے یا یہ دیکھا ہے۔ تو اس کا آخری شعر پڑھتے ہیں، لیکن یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کو چاہے ایک طرف رکھ دیں، اس شعر کو بالکل جیسے یہ مطلب ایسے سمجھیں کہ اس میں ہر لفظ اپنے سے منسوب معانی سے بے نیاز کر کے نقش کر دیا گیا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کی اپریسیشن آسان ہو جائے گی۔ بس ایک آنکھ کی نمناکی سے دشت کئی سیراب ہوئے، جواب نہیں ہے اس کا، دونوں میں اس شعر کا ہی جواب نہیں ہے۔ بس ایک آنکھ کی نمناکی سے دشت کئی سیراب ہوئے، کسی دیے کی مدھم لو سے ایک سیارہ روشن تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں پہلے کچھ لفظ اور فریزز کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ اس شعر کے معنی واضح ہو جائیں گے کہ یہاں ایک آنکھ کی نمناکی، یہ ہے انسان کا وہ ٹریجک سبسٹنس جو اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ یہ حقیقت کو جانتا ہے۔ حقیقت کا عرفان کامک نہیں ہے، ٹریجک ہے، کیونکہ حقیقت شعور میں موجود ہے، وجود سے غیر حاضر ہے۔ تو اس صورتحال میں شعور، ایسے شعور اور ایسے وجود کے ربط کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوگی وہ ٹریجک ہوگی، سمجھیں نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان ہے، ایک آنکھ ہے جو حقیقت کے حضور و فراق دونوں حالتوں میں رہتی ہے۔ باعتبار وجود وہ حقیقت کے غیاب اور فراق میں ہے، اور بلحاظ شعور وہ حقیقت کے معرفت اور حضور میں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس آنکھ کا کل سرمایہ وہ آنسو ہے جو حضور و فراق کے تجربے کو اپنے اندر سمو کر متحد کر دیتا ہے۔ ٹریجڈی جو ہے وہ ہائر اچیومنٹ ہے، یعنی حصول جو بالا تر حصول ہو وہ ٹریجک ہوتا ہے، اور کم تر حاصل کامک ہوتا ہے۔ واضح نا؟ یعنی جو مجھ سے بڑی شے کا مجھے حصول ہو جائے تو یہ ساری کیفیت جو ہے وہ ٹریجک ہے، اور مجھ سے چھوٹی چیز کا مجھے علم ہو جائے یا شعور ہو جائے تو یہ کامک ہے۔ تو جہاں میں اپنے موضوع سے بڑا ہوں وہاں سچویشن کامک ہے، اور جہاں میں اپنے علم اور عرفان اور موضوع سے چھوٹا ہوں وہاں سچویشن ٹریجک ہے۔ واضح ہے نا؟ تو کیونکہ شعور حقیقت مجھے وجود حقیقی نہیں بناتا، جتنا جتنا حقیقت کا شعور بڑھے گا اتنا اتنا اپنے وجود کے غیر حقیقی ہونے کا تجربہ حاصل ہوگا۔ تو اب آپ خود سوچتے ہیں کہ یہ کیسا تصادم ہے نا ایک ہی آدمی میں، کہ وہ حقیقت کو جانتا ہے، حقیقت کو لیو نہیں کر پاتا، یعنی حقیقت کا مصداق نہیں ہے۔
واضح ہے نہیں بات؟ تو اب یہ سارا ٹریجک ایسنس ہے، سارا ٹریجک کانٹیکسٹ اور ماحول ہے۔ تو اس آنکھ کی نمناکی نے جو اپنے اندر دیکھتی ہے تو حقیقت حاضر ہے، اپنے باہر دیکھتی ہے تو حقیقت غائب ہے۔ واضح ہے نا یہ؟ تو اس آنکھ کی نمناکی سے، یعنی اس آنکھ کے ٹریجک سبسٹنس سے کائنات جو ہے وہ بامانی ہے۔ کائنات محمل ہونے سے اس لیے بچی ہوئی ہے کہ انسان اس پہ معنی کے درخت اگاتا رہے۔ انسان اگر معنی کی زراعت کرنا بند کر دے، معنی کے پودوں کو پانی دینا بند کر دے، تو یہ کائنات ایک محمل ویرانہ ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس بس ایک آنکھ کی نمناکی سے دشت، ابھی اور کھولوں گا لیکن پہلے یہ سمجھیں کہ دشت کئی کا مطلب ہے طبقات وجود، مراتب کائنات، کہ یہ کائنات اور اس کائنات کے کانٹیکسٹ میں وجود کے تمام مراتب انسان کے میڈیم بن جانے کی وجہ سے حقیقی ہیں۔ انسان و حقیقت اور کائنات کے درمیان برزخ اور میڈیم کا کردار ادا کرنا چھوڑ دے تو پھر یہ سب معدوم ہے، یہ سب لایانی ہے، یہ سب بنجر ہے، یہ سب خرابہ ہے۔ تو جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ خطا پسند کیا ہے وہ، تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ انسان خدا سے کہہ رہا ہے کہ میں جیسا بھی صحیح خاطی گناہگار، لیکن تیرا خرابہ وجود میں نے آباد کیا ہے، فرشتوں نے نہیں، کیونکہ فرشتوں کو تیرے غیاب اور فراق کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھیں، یہ بہت کام آئے گی کہ حق کا حضور اپنی کیفیت میں حق کا غیاب ہے۔ حق کا غیاب اس کے حضور میں زیادہ شدت سے واضح ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں نا، یہ بات اچھی طرح سمجھیے گا۔ تو خیر، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ٹریجک ایسنس سے یہ کائنات جو ہے وہ یہ کائنات موجود ہے، یہ کائنات سیراب ہے، یہ کائنات حقیقی ہے، بامانی ہے، اور کسی دیے کی مدھم لو سے ایک سیارہ روشن ہے۔ اب یہ سیارے کو آپ زمین سمجھ لیں کہ آدم کو ایک چراغ کی طرح اس زمین پر اتارا گیا تھا۔ آدم تو ایک دیا تھا نا جو اس زمین پہ اتارا گیا، اس زمین کو میں ہدایت پھیلانے کے لیے، اس زمین میں خدا کے حضور کو قابل تصدیق حالت میں لانے کے لیے، اس زمین کو خدا کی بے حضوری سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیں آدم اترے ہیں، وہ ایک دیے کی طرح اترے ہیں۔ وہ دیا کیونکہ جنت میں روشن کیا گیا تھا، تو جنت میں روشن ہوتے وقت اس دیے کی لو اونچی تھی، تو وہ نیچے اترنے کی وجہ سے وہ لو مدھم پڑ گئی، مطلب وہ ایک ٹمٹماتی سی لو رکھنے والا دیا، یعنی آدم زمین پہ اتارا گیا، لیکن اس ٹمٹماتی لو میں ایسا نور اور ایسی روشنی تھی جس نے اس سیارے کو گھیرے ہوئے سب اندھیروں کا خاتمہ کر دیا۔ واضح ہے نہیں بات؟ یہ اگر آپ اس کانٹیکس میں اس کو دیکھیں تو آپ کی نمناکی بھی آدم سے نسبت رکھتی ہے،
کیونکہ آدم علیہ السلام کا پہلا فعل اس دنیا میں رونا تھا. وہ گو کہ مائتھالوجیز ہی ہیں کہ آدم روئے تو یہ دریا اور سمندر بنے. یہ مائتھالوجی ہے نا، تو مائتھالوجی میں بھی معنویت ضرور ہوتی ہے. تو بس ایک آدم کے رونے سے زمین پر بہار آئی، زمین پر درخت وجود کی سیرابی کا نظام چلا آدم کے رونے سے، بس ایک آنکھ کی نمناکی سے. اور کسی دیے، کیونکہ آدم نہ صرف یہ کہ وہ مطلب معنی وجود تھے بلکہ مظہر خدا بھی تھے نا، مظہر حق تھے. تو مظہر حق کی جہت سے وہ دیے کی طرح تھے، چراغ کی طرح تھے. تو آدم نے اپنی موجودگی سے اس عالم نامذکور کو دنیائے وجود بننے کے لائق بنایا، اور آدم نے اپنی ہدایت سے اس اندھیروں میں لپٹی ہوئی زمین کو خدا کے نور سے روشن کر دیا. یہ دیے کی مدھم لو، یہ آدم کی اپنی ایجاد کردہ روشنی نہیں تھی، یہ دیے کی مدھم لو نور حق کی نمائندہ تھی. واضح ہے نہیں بات؟ تو ایک تو اس پہلو سے اگر دیکھ لیں تو اس شعر کی تمام چولیں درست ہو جاتی، مطلب بیٹھ جاتی ہیں، اور یہ معنی اس میں سے نکالنا کوئی تکلف اور مبالغہ نہیں لگتا. لیکن اگر ہم اسے بالکل جدید دنیا اور جدید زندگی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں، اور اس میں کسی طرح کی جیسے وہ ایسوٹیرک یا ریلیجس اپروچ اختیار نہ بھی کریں، تو بھی یہ شعر بہت زیادہ بامانی اور بہت زیادہ جیسے محسوس کیے جا سکنے والا شعر ہے. دنیا کا زوال یہ نہیں ہے کہ یہ نشاط سے محروم ہوتی جا رہی ہے، اصل زوال یہ ہے کہ یہ المیے سے خالی ہوتی جا رہی ہے. یہ اتنی پست ہو گئی ہے کہ یہاں المیہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. خوشی کو سمونے کے لیے چھوٹا ظرف کافی ہے. المیے کی سمائی ہمیشہ بڑے ظرف میں ہوتی ہے. مطلب یہ سامنے کی بات ہے. تو المیہ جو ہے وہ صورت سے ٹرانسینڈ رکھتے ہوئے حقیقت سے متصل رکھتا ہے. نشاتیہ جو ہے وہ حقیقت سے لا تعلقی پیدا کر کے صورت کا قیدی بنا دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کبھی آپ دیکھیں کہ بلندی میں بہت سی چیزیں حاصل ہونے کے تجربات ہنساتے نہیں ہیں، رلاتے ہیں. اپنے سے بڑی چیزوں کو حاصل کرنے کا اظہار آنسو سے ہوتا ہے، اور چھوٹی چیز کو حاصل کرنے کا اظہار قہقہے سے ہوتا ہے. آپ سمجھیں، المیہ یہ چیز ہے. تو اب اس پس منظر میں دیکھیں کہ اس دنیا کے زوال کی انتہا یہ ہے کہ یہ المیے سے خالی ہو گئی ہے، یہ المناکی سے خالی ہو گئی ہے. اس المناکی سے جو اسے اپنی حقیقت کا ظرف بنانے کے لیے درکار تھی، اس سے یہ خالی ہو گئی. تو اس میں مجھ ایسا ایک آدمی موجود ہے جو ابھی بھی اس المناکی یعنی حقیقت سے متصل رکھنے والی المناکی کے پرسپیکٹو اور حال کو اپنے اندر محفوظ کرنے میں کامیاب ہے، اور اس حال ہی کی بدولت اس دنیا میں ابھی بھی کئی دشت ہیں جو بامانی ہیں، حالت سیرابی میں ہیں.
واضح ہے نا؟ یعنی اس دنیا میں ابھی بھی کہیں کہیں کچھ گنجائشیں ہیں المیہ کو انٹرنلائز کر لینے کی، وہ میری بدولت ہے۔ اور وہی آنکھ جس کی نمناکی سے یہ دشت سیراب ہیں، وہی آنکھ ایک دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی منتقلی کا کتنا خوبصورت عمل ہے کہ وہی آنکھ، یہاں وہی آنکھ کا مطلب ہے وہی آنکھ والا، یہاں آنکھ کا مطلب ہے آنکھ والا، تو وہی وجود جو آنکھ والا ہے وہی اپنی بناوٹ میں دیا ہے، جس کی لو ناسازگار حالات کی وجہ سے مدھم پڑتی جا رہی ہے۔ چراغ کے شعلے کو دیکھا نہ جائے تو وہ بجھ جاتا ہے، تو اس کی ایکسیپٹنس کم ہے، لہذا اس کا شعلہ بھی مدھم زیادہ ہے۔ اس کی ایکسیپٹنس زیادہ ہوتی تو اس کا شعلہ بلند زیادہ ہوتا۔ تو اس مدھم لو سے، اس مدھم لو میں ابھی بھی اتنی استعداد روشن گری ہے جو اس تاریک زمین کو میں اجالا پھیلانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے ٹریجک ایسنس اور سبسٹنس سے وفادار رہے تو وہ کیسے بھی حالات ہوں، وہ یعنی کہ بگڑے سے بگڑے نظام وجود کو بامانی بنائے رکھ سکتا ہے، وہ چیزوں کو موجود رہنے کی لیاقت فراہم کر سکتا ہے۔ یہ انہوں نے بتایا اس شعر میں، یہ پہلو بھی ہے۔ اور اب آپ دونوں معنی چاہے، کیونکہ ان دونوں معنی کو سمجھنے اور محفوظ رکھنے، اپریشیٹ کرنے کے لیے ذہن اور قلب کی ایک خاص سطح، پرسپشن کی ایک خاص سطح درکار ہے، تو بہت سے لوگوں کو اس سطح کا تجربہ نہیں ہے، وہ اس سطح کے حامل نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ شعر پڑھ سکتے ہیں، شعر کا ذوق رکھتے ہیں، تو وہ ان معانی سے بے نیازی کی حالت میں بھی اس شعر پہ واہ کہہ سکتے ہیں، اس کی امیجری کی وجہ سے۔ امیجری جو ہے وہ قاری کی بے صلاحیتی کا ازالہ کر دیتی ہے۔ تو آج یہ 2 غزلیں 3 غزلیں جو پڑھی ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشستیں بھی 2-1 انہی پہ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا حق ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔